الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ بیان آج کا ابو ذہبی میں ہے، اور یہ کیونکہ خاص مستورات کے لیے نشست رکھی گئی ہے. اچھا، آپ لوگ میرے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ مستورات نہیں ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک پہ لائیو جاتا ہے نا تو پبلک تو نظر نہیں آتی، لوگ یہ نہ سمجھ رہے ہوں کہ آپ سب مستورات بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ سوال جواب کی جو ہے نشست رکھی گئی ہے. آپ لوگوں نے بھی کوئی سوال پوچھنا ہو نا تو پہلے یہ سوالات مکمل ہو جائیں تو پوچھ سکتے ہیں. اچھا، یہ رومن میں لکھا ہوا ہے، کیا فون یا سسٹم پر کارڈز کا کھیلنا جائز ہے؟ جوئے میں آتا ہے. کارڈز کا کھیلنا جو ہے، یہ جو آج کل انٹرنیٹ پہ ویڈیو گیم کھیلے جاتے ہیں، اس میں اگر پیسے لگائے جائیں تو یہ جوئے میں آئے گا، کہ اگر پیسے آپ کے ڈوب گئے یا آپ نے اس کے پیسے حاصل کر لیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کھیلتے ہیں تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں جس سے آپ مزید گیم کھیل سکتے ہیں، اور جو ہار جاتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے پوائنٹ تھے وہ ختم، مزید نہیں کھیل سکتا. تو یہ جوئے میں نہیں آتا. لیکن ویسے ویڈیو گیم کھیلنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے شریعت میں. ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت کی بربادی ہے، برا عمل ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. میں لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں ان کے پاس ویڈیو گیم کھیلنے کا ٹائم کہاں سے آتا ہے. یعنی ہم تو کوشش کرتے ہیں کسی طرح وقت بچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے اسلام کی اچھائی میں یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. دوسرا سوال کسی خاتون نے پوچھا ہے، سسرال والے سے کیا لکھا ہوا ہے انگلش میں، رائٹنگ سیٹیٹ ہے کیا، کہ میرا شوہر کہتے ہیں ستاتے ہیں. اصل میں اردو جب انگلش میں لکھی جاتی ہے نا تو بڑی مشکل ہوتی ہے. سسرال والے ستاتے ہیں کہ میرے شوہر میں اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کے خلاف جا کر شادی کی ہے. سسرال والے بیہودہ اور ذلیل باتیں کرتے ہیں پر میرے شوہر مجھے صبر کرنے کا کہتے ہیں. یعنی خلاصہ یہ مجھے سوال جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پسند کی شادی کی ہے شوہر نے، تو چونکہ والدین لڑکی اپنے والدین کی پسند کی شادی نہیں کی تو اب سسرال والے جو ہے وہ بہو کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے نہیں کر رہے کہ بھئی یہ ہماری پسند کی نہیں ہے، یہ کس کی ہے، یہ تو شوہر نے اپنی مرضی سے، بیٹے نے اپنی مرضی سے کی ہے. تو دیکھیں جو بھی ہوا ہو تو گیا نا، اب تو بن گئی بیوی. بعض غلطیاں ایسی ہیں جو ریورس نہیں ہو سکتی. اب لڑکے نے اپنے ابا اماں کی مرضی کے بغیر شادی کی، یہ کام اچھا کیا یا برا کیا، اس پہ تو دو رائے ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب ایک کام کر لیا تو اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ہے، آپ نے بوتل میں پانی تھا، آپ نے بوتل کو الٹ کے وہ پانی زمین پہ گرا دیا. اب اس پہ تو بحث ہوگی کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا یا برا کیا. بوتل کا پانی زمین پہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن اب جو ہو گیا وہ پانی بوتل میں دوبارہ نہیں جا سکتا. اب جو ہے اس پہ صبر کرنا پڑے گا. تو نکاح بھی ایسی چیز ہے، آپ نے اگر کر لیا، صحیح کیا غلط کیا، یہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. اب اس کو حتی الامکان یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا گزارا کرنا چاہیے، گھر بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی خاتون کے سسرال والے اس بیس پر اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، واقعی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ، میں نہیں کہہ رہا کہ حقیقت میں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ تو جب تک دو طرف یعنی دونوں طرف کی باتیں نہ سنی جائیں اس وقت تک فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. یک طرفہ بیان سن کے فیصلہ نہیں کیا جاتا. لیکن مسئلہ بتایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ کنڈیشن ہے کہ لڑکے کے والدین لڑکی کو تانا دیتے ہیں کہ تم ہماری پسند کی نہیں ہو، یا اور کسی طرح سے ٹارچر کرتے ہیں، تو پھر لڑکے پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے والدین سے الگ گھر لے کے دے، وہاں رکھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسی صورت میں واجب. پھر یہاں لوگ بعض غیرت کا وہ مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ میں کیسے اپنی ماں کو چھوڑ دوں، کیسے اپنے باپ کو چھوڑ دوں. تو یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. اگر
شادی کے بعد والدین کے سے الگ ہونے کا دستور نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جہاں رہتے تھے نا، آج ساری دنیا کے سارے انسان وہیں رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ نہ چین آباد ہوتا، نہ انڈیا آباد ہوتا، نہ امریکہ آباد ہوتا، نہ پاکستان آباد ہوتا. تو یہ تو شادی ہوتی گئی، بچے ہوتے گئے، لوگ الگ ہوتے چلے گئے اور پوری دنیا آباد ہو گئی. چین آباد ہوتا، نہ انڈیا آباد ہوتا، نہ امریکہ آباد ہوتا، نہ پاکستان آباد ہوتا. تو یہ تو شادی ہوتی گئی، بچے ہوتے گئے، لوگ الگ ہوتے چلے گئے اور پوری دنیا آباد ہو گئی. ورنہ ہم سارے ایک ہی جگہ ہوتے، ایک ہی ملک ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسی اتنی غلط بات نہیں ہے. نکاح کے بعد الگ گھر بیوی کو لے کے دینا یہ کوئی اتنی غیرت ویرت کا مسئلہ نہیں ہے. البتہ والدین سے تعلق بہرحال رکھنا چاہیے، ان سے روزانہ ان کی خیر خیریت ہونی چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ جوائنٹ فیملی میں جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ الگ رہنے میں نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے تو شوہر یہ فیصلہ کرے کہ واقعی میری بیوی پر زیادتی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اگر ہو رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیوی کے لیے الگ انتظام کرے.